بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب آربا یہ طبقہ قحطان کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب باعدہ سے حاصل کی۔ قحطانی قبائل دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک یمینہ اور دوسرا سبایا۔ قحطان کی نسب میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالق بن ارفشند بن سام بن نوح کا بیٹا اور فالغ و یکتن کا بھائی تھا، لیکن تورات میں اس ذکر نہیں ہے۔ ہاں، فالغ و یکتن کا ذکر تورات میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یکتن کا ہی مارب قحطان ہے، یعنی جس کو یکتن کہا گیا ہے وہی قحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن کیدار بن اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا قحطان تھا۔ ابن حشام کا قول ہے کہ یارب ابن قحطان کو یمن بھی کہتے ہیں اور اسی کے نام سے یمن کا ملک موسوم ہوا۔ اگر قحطان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو پھر کل اہل عرب بنی اسرائیل علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور قحطان دو ہی شخص تمام قبائل عرب کے مورے سے اعلیٰ ہیں، مگر زیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول یہی قول ہے کہ قحطان اور یکتن ایک ہی شخص کے نام ہیں اور قحطانی قبائل بنی اسماعیل نہیں ہیں۔ عرب آربا یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور تمام جزیرہ نمائے عرب پر یہ لوگ مستولی رہے ہیں۔ یارب بن قحطان نے عرب باعدہ کی رہی سے ہی تمام نسلوں اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا تھا۔ بنی قحطان کا مختصر اور ضروری شجرہ نسب اس طرح ہے۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری وازدی قبائل بہت مشہور اور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل ازدی میں شہر سبا اور جنوبی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی اور سرسبزی میں خاص طور پر کوششیں کی۔ انہی میں ملکہ بلقیس تھی جو سلیمان علیہ السلام کی محاصرہ تھی۔ انہی میں ملوک طبائیہ ہوئیں جو یمن و حضرموت وغیرہ پر حکمران تھے۔ قبائل ازد میں ایک قبیلہ نے مدینہ کی طرف آ کر سکونت اختیار کی اور وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ خزاع نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد و مسترف تھا شکست دی۔ ازد کا بیٹا نصر تہامہ کے علاقہ میں آباد ہوا۔ خزاع کا ایک بیٹا عمران امان کی طرف جا کر آباد ہوا۔ اس کی اولاد ازد عمان کے نام سے موسوم ہوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائل کو محکوم بنا کر اپنی حکومت قائم کی۔ یمن میں قحطانی سلاطین کی حکومت 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ غسان کی قحطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد جس کی جا ملتی تھی اور ہیرا کی قحطانی ریاست سلطنت سے فارس کے ہمسایہ تھی۔ ظہور اسلام کے وقت قحطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پر مستولی تھے۔ یہ تو ایک مختصر سا ذکر تھا عرب آربا کے متعلق۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو عرب مستعربہ کے بارے میں بتائیں گے۔